وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم مکرم مصلیان گرامی قدر اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور ملت کی قابل احترام پردہ نشین خواتین اسلام، چوتھے پارے کی بعض منتخب آیات کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ لوگوں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو جو پوری دنیا سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ جس طرح توحید کے لیے ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے، اے ایمان والو تم بھی اسی طرح توحید کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور اس بات کی نکیر بھی پیش کی کہ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، امام الموحدین تھے۔ اس کی کیا دلیل؟ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ المشرفہ، بیت اللہ الحرام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے کعبہ کا تذکرہ کیا کہ کعبہ وہی گھر ہے جس کی تعمیر ابراہیم نے توحید کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے فرمائی تھی۔ لہذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے اور ابراہیم علیہ السلام موحد تھے۔ اپنی توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے انہوں نے کعبۃ اللہ المشرفہ کی بنیاد رکھی تھی، کعبہ بنایا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی کچھ خصوصیات ذکر کی ہیں، کعبہ کی کچھ پہچان بتلائی ہے، اور ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس کے قبلے کی پہچان کیا ہے۔ ہر مسلمان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ قبلہ جس کی طرف وہ منہ کر کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس قبلے کی خصوصیات کیا ہے، پہچان کیا ہے۔ اللہ نے کہا ان اول بیت وضع للناس، کعبہ کی سب سے پہلی صفت اور پہچان یہ ہے کہ اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ کا وہ سب سے پہلا گھر ہے۔ یہ کعبہ کی پہلی صفت ہوئی، پہلی خوبی ہوئی کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اس سرزمین پر اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ المشرفہ ہے، بیت اللہ الحرام ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت منقول ہے، کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس سرزمین پر سب سے پہلا گھر، سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ اللہ کے پیارے حبیب نے کہا بیت اللہ الحرام۔ اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا اس کے بعد دوسرا کون سا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے اس سرزمین پر بنایا گیا؟ آپ نے کہا مسجد اقصیٰ۔ اور پھر آپ نے کہا ان دونوں کی تعمیر میں 40 سال کی مسافت ہے، 40 سال کی مسافت و دوری ہے دونوں کی تعمیر میں۔ اس حدیث کو بھی ملائیں اور اس آیت کریمہ کو بھی دیکھیں تو اس سرزمین پر سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ کے لیے جو تعمیر کیا گیا وہ ہے کعبۃ اللہ المشرفہ۔
جس کی طرف لوگ جاتے ہیں، جس کے طواف کرتے ہیں اور حج بیت اللہ کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس قبلے کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ اس سرزمین کا سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ اس کی دوسری پہچان کیا ہے؟ بمکہ، کعبہ کی دوسری پہچان یہ ہے، دوسری صفت یہ کہ وہ مکہ کے اندر ہے۔ یہ نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہا ہے کہ اگر کوئی کعبہ جیسا شیپ بنا کر کے اسے حج بیت اللہ سمجھے اور اس کا طواف کرنے لگے، کہیں پر بھی بنا لے، تو وہ کعبہ مقبول نہیں ہے۔ کعبہ وہی مقبول ہے جو کہاں ہے؟ مکہ کے اندر ہے۔ انسانی تاریخ میں بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی کوششیں کی ہیں کہ کعبہ جیسا شیپ بنا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ مسلمانوں سے مخاطب ہو رہا اور کہہ رہا ہے تمہیں اس کعبہ کو معتبر سمجھنا ہے جو کعبہ مکہ کے اندر ہے۔ مکہ کے علاوہ پوری دنیا کے کسی بھی خطے میں کعبہ جیسا شیپ بنا دیا جائے تو وہ اللہ کے قابل قبول نہیں۔ تو یہ کعبہ کی دوسری پہچان ہے کہ وہ مکہ کے اندر ہے۔ تیسری خصوصیت اور تیسری پہچان یہ ہے کہ مبارکن، اللہ نے اس گھر کو بابرکت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو متبرک بنایا ہے۔ اس میں ایک وقت کی نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ملتا ہے۔ اسی طریقے سے کعبۃ اللہ المشرفہ جو مکہ کے اندر ہے، یہ ایسی سرزمین ہے کہ پورے سال یہاں روزی کی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ چاروں طرف سے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے کہ پوری دنیا سے روزی اس کی طرف کھینچی چلی آتی ہے۔ اس شہر میں کبھی کوئی چیز کم نہیں ہوتی، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ مبارک، یہ سرزمین مبارک ہے، یہاں کی عبادت بابرکت ہے۔ ایک وقت آدمی نماز پڑھتا ہے تو 1,00,000 کے برابر ملتا ہے۔ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہ تیسری خوبی ہوئی کعبۃ اللہ المشرفہ کی۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ گھر اللہ کا یہ پہلا گھر پوری دنیا کے لیے رہنمائی کا کام کرتا ہے، پوری دنیا کے لیے رہنمائی کا کام کرتا ہے، کیونکہ یہ گھر وہ گھر ہے جہاں سے توحید کا پرچم بلند ہوتا ہے۔ یہ گھر بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چوتھی خوبی ہے اس کعبۃ اللہ المشرفہ کی۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، فیہ آیات بینات، یہ پانچویں خوبی یاد رکھو میرے بھائی۔ پانچویں خوبی کیا اس کعبہ کی؟ کہ اس کعبہ کے اندر واضح ترین نشانیاں موجود ہیں۔ واضح ترین اللہ نے نشانیاں دے رکھی ہیں۔ اہل علم نے تقریباً 80 نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کعبہ کی 80 نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے جو قرآن کریم اور دیگر اہل علم نے قرآن کریم کی اس آیت سے استنباط کر کے لکھا ہے۔ ان میں سے بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ کعبہ دنیا میں اللہ کا واحد ایسا گھر ہے جس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اور اسلامی تاریخ، انسانی تاریخ اس بات پر شاہد عدل ہے، گواہ ہے۔ دنیا میں کتنی مسجدیں منہدم ہوئیں، کتنی مسجدیں گرائی گئیں، اللہ نے اس کی حفاظت نہیں کی۔ اور آپ کے سامنے یہ مثال بابری مسجد کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ بڑی بڑی مسجدیں تعمیر ہوئیں اور منہدم کی گئیں، گرائی گئیں، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے اپنی طرف سے کوئی مدد نہیں بھیجی۔ لیکن جب ظالم حکمرانوں نے، ظالم بادشاہوں نے، ظالم انسانوں نے کعبۃ اللہ کو غلط نگاہ سے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ یہ کعبہ کی نشانی ہے، کعبہ کی نشانی ہے۔ ایک مثال اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جب ابرہہ اپنے لشکر سمیت آ رہا تھا، ابرہہ جب اپنے لشکر سمیت کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے خود ابابیل کی فوج بھیج کر کے اس کے پورے لشکر کو تہس نہس کر دیا، اور پوری ایک مکمل صورت نازل کی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے پیغمبر، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو یہ کعبہ کی نشانی ہے کہ جب کسی نے کعبہ کی طرف غلط نگاہ اٹھائی ہے، اللہ نے آسمان سے مدد بھیجی، اس کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد ایک اور نشانی، چھٹی نشانی، مقام ابراہیم۔ اس کعبہ کی اندر وہ جگہ موجود ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے کعبہ کی تعبیر فرمائی تھی۔ یہ بھی کعبہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔
وَمَن دَخَلَهُ آمِنًا، ساتویں پہچان مسلمانوں یاد رکھو یہ تمہارا قبلہ ہے۔ اگر تم اپنے قبلے کی تاریخ نہیں یاد رکھو گے، اپنے قبلے کی خصوصیات نہیں یاد رکھو گے تو تم اپنی تاریخ کو کیسے یاد رکھ سکو گے؟ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اس کعبہ کی ساتویں نشانی یہ ہے کہ جو بھی اس کے اندر اس کے احاطے میں چلا جائے وہ امن و امان پا جاتا ہے، امن کے اندر ہو جاتا ہے، پھر اسے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا ہے، امن و امان کے احاطے میں چلا جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور آٹھویں نشانی یہ ہے کہ اس کی طرف اس کے پاس لوگ جا کر کے حج پورا کرتے ہیں، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے 8 نشانیاں بیان کی ہیں کعبۃ اللہ المشرفہ کی، مسلمانوں کو انہیں یاد رکھنا چاہیے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ان کی تاریخ کوئی آج نئی تاریخ نہیں ہے، جب سے دنیا بنی ہے تب سے ان کی تاریخ یہاں موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَتَفَرَّقُوا، اور اختلاف نہ کرو، انتشار نہ کرو، متحد ہو کر کے زندگی بسر کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور یاد کرو اس نعمت کو کہ جب تم جانی دشمن تھے، جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام بھیج کر کے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور یاد رکھو تم جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، اللہ نے اسلام بھیج کر کے تمہیں جہنم کی عذاب سے بچایا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اسلام کی نعمت کا تذکرہ کیا ہے۔ اسلام کی آمد سے قبل لوگوں کے حالات ایسے تھے کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے پر سالہ سال جنگیں چلتی رہتی تھیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے ان کو اس طرح بندھن میں جوڑا کہ جو کبھی ایک دوسرے کے قتل کے در پہ ہوا کرتے تھے، آج حالت یہ ہو گئی کہ ایک صحابی کھڑے ہوتے اور کہتے اے عبد الرحمن ابن عوف، میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں جسے تم پسند کرو۔ جو کبھی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، آج اخوت بھائی چارگی کا عالم یہ ہے، اے عبد الرحمن میں اس بیوی کو طلاق دیتا ہوں جس سے تم شادی کرنا چاہو، میں تمہارے لیے اپنی بیوی وقف کرتا ہوں۔ اے عبد الرحمن میں اپنا آدھا باغ، میرے پاس بڑی دولت، آدھی دولت تمہارے لیے میں وقف کرتا ہوں۔ جو کبھی جانی دشمن ہوا کرتے تھے آج ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرنے کو تیار ہے۔ یہ غزوے کا واقعہ ہے، یہ غزوے کا واقعہ ہے۔ کئی صحابہ لہو لہان ہیں، خون کے اندر لت پت ہے، پانی پانی مانگ رہے ہیں۔ پانی لانے والا آیا اور پانی جیسے ان کے ہاتھ میں دیا، وہ پینا چاہ رہے تھے، وہاں سے آواز آئی پانی 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 چاہیے۔ دیکھیے اسلام کی نعمت نے کس طرح سے ان کو آپس میں الفت و محبت کے بندھن میں باندھ دیا۔ پانی پینا چاہ رہے تھے، آواز آئی پانی چاہیے۔ صحابی کہتے ہیں پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ یہ پانی لے کر کے دوسرے صحابی کے پاس جاتے ہیں، وہ صحابی جیسے پانی پینا چاہتے ہیں، تیسری کی طرف سے آواز آ رہی ہے کہ مجھے پانی پلاؤ۔ دوسرے صحابی تیسرے صحابی کو دے دیتے ہیں، تیسرا جیسے پانی پینا چاہتا ہے، چوتھی کی طرف سے آواز آتی پانی پلاؤ، چوتھا پانچویں کو دے دیتا ہے، پانچواں سب کے سب خون کے اندر لت پت ہے، پانی پینا چاہتے ہیں لیکن اپنے بھائی کے لیے سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ پانچواں جیسے پانی پینا چاہتا، چھٹے کی طرف سے آواز آتی ہے پانی لاؤ، چھٹا جیسے پانی پینا چاہتا، ساتویں کی طرف سے آواز آتی ہے پانی چاہیے، یہ پانی اٹھا کر اسے دے دیتے ہیں۔ ساتواں جیسے پینا چاہتا، آٹھویں کی طرف سے آواز آتی ہے کہ پانی پلا دو، آٹھواں اٹھا کر کے نویں کی طرف دے دیتے ہیں۔ نواں جیسے پانی پینے چلتا ہے اس کی موت ہو جاتی ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ پھر وہ صحابی اس پانی کو لے کر کے پہلے کے پاس آتے ہیں، یہ بھی شہید ہو چکے ہیں، دوسرے کے پاس جاتے ہیں شہید ہو چکے ہیں، تیسرے کے پاس جاتے وہ بھی شہید ہو چکے ہیں، چوتھا بھی شہید ہو چکا ہے، پانچواں بھی شہید ہو چکا ہے، چھٹا ساتواں سارے کے سارے صحابہ شہید ہو چکے ہیں۔ یہ اخوت و بھائی چارگی ان کے دلوں میں کس نے پیدا کیا؟ یہ مذہب اسلام کی نعمت تھی۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اگر تم دوبارہ اخوت و محبت کے بندھن میں بندھنا چاہتے ہو تو اے دنیا کے لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور اللہ کی رسی ہے کیا؟
ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، کہ تم جب تک قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی فتنہ، کوئی بھی گروہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو قرآن اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ اللہ کی رسی ہے۔ آپ یاد رکھو تقوی کا جو راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے۔ دائیں گئے تو وہاں یہودی بیٹھے وہ گمراہ کر دیں گے، بائیں گئے تو وہاں عیسائی بیٹھے وہاں گمراہ کر دیں گے۔ جنت کی طرف جانے والا بالکل سیدھا راستہ ہے، چاروں طرف کانٹے لگے ہوئے ہیں، چاروں طرف کانٹے لگے ہوئے، اور بہت ہی پتلا راستہ بچا کر کے آپ کو سیدھے راستے سے ہوتے ہوئے جنت کی طرف پہنچنا ہے۔ لیکن اتنا پتلا راستہ ہے کہ آپ بنا رسی پکڑے پار نہیں ہو سکتے، بنا رسی پکڑے آپ اس تقوی کے راستے پر چل نہیں سکتے، جنت کی منزل طے نہیں کر سکتے، کیونکہ کانٹے اتنے لگے ہوئے ہیں اور راستہ اتنا پتلا ہے کہ انسان آسانی سے نہیں چل سکتا ہے۔ اب اگر مضبوطی سے چلنا ہے اور گمراہوں اور ان کانٹوں سے بچنا ہے، دائیں بائیں گرنے سے بچنا ہے، جنت کی طرف پہنچنا ہے، تو آپ کو رسی پکڑنی پڑے گی، قرآن و سنت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے تاکہ جنت کی طرف چلتے ہوئے کوئی کانٹا آپ کو چبھ نہ جائے۔ آپ جب پکڑے رہیں گے تو کبھی گریں گے نہیں، اور جیسے ہی آپ نے چھوڑا اللہ کی رسی کو، کتاب و سنت کی رسی کو، کبھی دائیں گریں گے، کبھی بائیں گریں گے، کبھی کانٹے آپ کو لگیں گے، کبھی آپ زخمی ہو جائیں گے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں اتحاد و اتفاق کی اہمیت کو بتلایا، اور میں آپ کو مثالوں کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا کہ آج امت جس قدر منتشر ہے، امت کی جو حالت ہوئی ہے اور جس ذلت سے یہ امت گزر رہی ہے، یہ کہیں نہ کہیں ان کے اختلاف و انتشار کا سبب ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کم نہیں، مسلمان بڑی تعداد میں، مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہیں، لیکن بٹے ہوئے ہیں، مسلکی اختلافات اور آپسی اختلافات میں ایسے بٹے ہوئے ہیں کہ ایک ساتھ مل کر کے اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ کی سنت پر آنا نہیں چاہتے۔ اتحاد کی مثال سمجھ لیں، پہاڑ کو آپ نے دیکھا ہوگا، پہاڑ کو، یہ پہاڑ ان کی اصل یہ ہے کہ یہ ذرات ہوتے ہیں، ذرات کی ایک شکل ہے۔ جب یہ پہاڑ ذرات کی شکل میں ہوتے ہیں تو ان میں کوئی دم خم نہیں ہوتا ہے۔ جب یہ چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، ریت ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر، یہ جب بن جائیں اور ان کی شکل وہی ہوتی ہے، ان کی اصل ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے یہ ذرات جب ہوتے ہیں تو کوئی بھی ہوا کا جھونکا ان ذرات کو اڑا کر گر کے چلا جاتا ہے، لیکن یہی ذرات جب جمع ہو کر کے پہاڑ بن جاتے ہیں تو بڑی سی بڑی آندھی بھی آئے ان کا بال بھی باقی نہیں ہوتا، یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹکے رہتے۔ یہ مثال ہے اتحاد کی۔ جب مسلمان منتشر ہوں تو کوئی بھی گروہ، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی حکومت، کوئی بھی فتنہ ان کو کب کیسے متزلزل کر دے ہم اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اگر یہ متحد ہو جائیں تو جیسے پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑا ہے، کوئی انہیں ہٹا نہیں سکتا، ویسے مسلمانوں کی حیثیت ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے سمندر کا جو پانی، ان کی سمندر کی اصل کیا؟ قطرات۔ یہ سمندر یہ پانی کے قطرات کا مجموعہ ہے۔ پانی جب قطرات کی شکل میں ہوتا ہے تو کوئی بھی اسے روند کر کے چلا جاتا ہے، اور معمولی ہوا ان قطرات کو اڑا لے کر کے پھینک دیتی ہے، لیکن یہی قطرات جب مل کر کے سمندر بن جاتے ہیں تو سمندر کا طوفان بڑی بڑی کنٹری کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ سمندر کے طوفان سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا۔ یہی حال اتحاد و اتفاق کا ہے۔ جب منتشر ہو جاؤ گے تو پھر کوئی بھی تم کو روند کر کے آگے بڑھ جائے گا، لیکن اگر متحد ہو جاؤ گے تو پھر کائنات کی کوئی طاقت تمہارا بال بھی باقی نہ کر سکیں گی۔ لہذا مسلمانوں متحد ہو کر کے زندگی بسر کرو، اختلاف و انتشار کو بند کرو۔ یہودی جب اختلاف و انتشار ختم کرتے ہیں، جب اسلام کے مقابلے پر آتے ہیں تو مسلمانوں کو تو بدرجہ اولا اختلاف و انتشار کو ختم کرنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا سماج میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائے اور برائی سے لوگوں کو روکے۔ اگر ایسی جماعت ہے تو اس سماج کو بہتری کی طرف جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اگر کوئی سماج، کوئی قوم، کوئی گروہ ایسی جماعت سے خالی ہو گئی کہ جو بھلائی کا کام کرتے ہوں، برائی سے روکتے ہوں، تو یاد رکھو اس جماعت کو، اس سماج کو برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اصلاحی جماعت اور اصلاحی قوم ہمیشہ ترقی کرتی ہے۔ جن کے یہاں یہ شعور نہیں پایا جاتا کہ کبھی کوئی غلطی کرے اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس سماج کو برباد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے
بیان فرمایا کہ مسلمانوں تم دنیا داری میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہو، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو۔ اللہ نے کہا یہ دنیا داری یہ کمپٹیشن کی چیز نہیں ہے۔ دنیا داری میں آگے بڑھنا، اس کا اتنا بڑا گھر ہے تو میرا اتنا بڑا گھر ہونا چاہیے، اس کی گاڑی اتنی بڑی ہے تو میری گاڑی اتنی بڑی ہونی چاہیے۔ اللہ نے کہا یہ کمپٹیشن کرنے کی چیز نہیں ہے، کیونکہ تمہارے پاس بڑی سے بڑی گاڑی ہو تو بھی فنا ہونے والی ہے، اس کے پاس چھوٹی سے چھوٹی گاڑی ہو تب بھی فنا ہونے والی ہے۔ تمہارے پاس مال و دولت کا انبار ہو جائے پھر بھی تمہیں قبر کے اندر حساب و کتاب دینا ہے۔ تو کمپٹیشن، سبقت آرائی، مسابقہ کرنے کی کوئی چیز ہے تو کیا ہے؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف لوٹو اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرو۔ یہ کمپٹیشن کی چیز ہے کہ کون زیادہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے، کون اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے، کون اللہ تعالیٰ سے نیکی طلب کرتا ہے۔ یہ کمپٹیشن کرنے کی چیز ہے۔ باقی دنیا داری اور یہ چیزیں کمپٹیشن کرنے کی نہیں ہیں۔ ان میں کمپٹیشن کرو گے تو آخرت پیچھے چھوٹ جائے گی۔ تم کمپٹیشن کرو نیکی کے کاموں میں جس طرح صحابہ کیا کرتے تھے۔ عمر نے کہا کہ آج لگتا ہے میں ابو بکر سے جیت جاؤں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے کہا اللہ کے راستے میں اتنے مال کی ضرورت ہے، کون دے گا؟ کون اللہ کے راستے میں صدقہ دینا جائے گا؟ عمر بن خطاب تو بہت خوش تھے کہ آج ابو بکر سے میں جیت جاؤں گا، میں آج ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ چنانچہ دونوں اپنا اپنا مال لے کر کے آئے۔ ابو بکر نے اپنے پورا گھر کا اثاثہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ عمر اپنے گھر کا آدھا حصہ لے کر کے آئے، پھر بھی ان کا زیادہ تھا، عمر زیادہ تھا، لیکن ابو بکر کی نیت ایسی تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر کیا لے کر کے آئے ہو، کیا بچا کر کے آئے ہو؟ عمر بن خطاب نے کہا پیارے حبیب آدھا اللہ کے لیے لے کر کے چلا آیا ہوں اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ ابو بکر تم کیا لایا ہو اور کیا چھوڑ کر آیا ہو؟ پوری دنیا لے کر آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر کے چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ عمر نے کہا اب اس کے بعد مجھے یقین ہو چلا کہ ابو بکر سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ کمپٹیشن کی چیز، یہ نیکی کا کام ہے۔ کون اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کرتا ہے، کون اللہ کی عبادت زیادہ کرتا ہے، کون اللہ تعالیٰ سے زیادہ بچتا ہے، کون اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے، یہ کمپٹیشن کی چیز ہے، دنیا کمپٹیشن کی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ رونے سے کام نہیں چلے گا، مومن بن جاؤ، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں بلند مقام عطا فرمائے گا۔ رونے سے، چیخنے سے، شکوے شکایت کرنے سے، ایک دوسرے کو گالی دینے سے، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے سے کام نہیں چلے گا کہ اس کی وجہ سے امت پیچھے، اس کی وجہ سے امت پیچھے، اس کی وجہ نہیں۔ اللہ نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے ایمان والو سچے پکے مومن بن جاؤ، تم سر بلند رہو گے، بلندی تمہارے قدم چومے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان تصبروا وتتقوا، صبر کر لو، تقوی اختیار کر لو، اللہ کی مدد آسمان سے آئے گی۔ کچھ لوگ غیر مسلموں کے خلاف جو ظالم حکمراں اس وقت برسر اقتدار ہیں، حکومت پر براجمان ہیں، ان کے خلاف بد دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو اٹھا لے۔ اللہ ایسے نہیں اٹھائے گا، پہلے صبر کرو، متقی بن جاؤ، پہلے صبر کرو اور متقی بن جاؤ۔ اور اللہ نے مثال دے کر کے بتایا، کہا تمہاری تمناؤں سے کچھ نہیں ہوگا۔ فجر میں تم سوئے رہتے ہو، ظہر میں تم غائب رہتے ہو، حرام و حلال کی تمہارے ہاں تمیز نہیں، اور تم سوچتے ہو اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی مدد ایسے نہیں آئی تھی، اللہ کی مدد آئی تھی۔ غزوہ بدر میں مسلمان 313، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، لڑنے کو ہتھیار ہے تو روکنے کے لیے ڈھال نہیں، لیکن اللہ پر یقین تھا، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ والے تھے۔ اللہ نے کہا ہم نے 5000 فرشتوں کی فوج آسمان سے اتار کر کے ان کی مدد فرمائی۔ متقی بن جاؤ گے تو مدد آئے گی، متقی اگر نہیں بنو گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ چاہے روتے روتے تم زندگی اپنی تباہ کر لو، اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین ذریعہ بتایا کہ تقوی اختیار کرو، صبر کرنے والے بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے زندگی میں آئے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا محمد وفات پا چکے ہیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکی، یہ عقیدے کا حصہ ہے۔ اگر کسی کے دل و دماغ میں یہ چیز بیٹھی ہوئی کہ محمد پردہ کر چکے ہیں تو وہ اس عقیدے کو نکالے۔ قرآن کریم صراحت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ محمد وفات پا چکے ہیں۔ پورے مدینہ کے اندر تاریکی سی چھائی ہوئی ہے، سارے صحابہ غمزدہ ہیں، کون چلا گیا؟ آج دنیا سے وہ چلا گیا جس نے ہمیں جانور سے انسان بنایا تھا، آج دنیا سے وہ چلا گیا جس نے ہمیں جینے کا ہنر سکھایا تھا، آج دنیا سے وہ چلا گیا
جس نے ہمیں زندگی کا سلیقہ بتایا تھا۔ عورتیں پریشان ہیں، غم زدہ ہیں۔ آج دنیا سے وہ نبی وفات پا چکا ہے جس نبی نے عورتوں کو مقام دلوایا۔ جو عورت کبھی زندہ درگور کی جاتی تھی، اس نبی نے عورت کو مقام ایسا دلوایا کہ بچے کی پرورش کو دخول جنت کا ذریعہ بتایا۔ تو صحابہ سارے کے سارے غمزدہ ہیں، صحابہ سارے کے سارے پریشان ہیں اس بات پر کہ نبی کی وفات ہو چکی۔ عقیدے کا حصہ ہے، کوئی یہ کبھی نہ سوچے کہ نبی کی وفات، نبی اس دنیا سے جا چکے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ نبی کی اس دنیا سے وفات ہو چکی ہے۔ لقد من اللہ، آگے اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ یہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا اس امت پر، جس نے اس امت کو جینے کا ہنر سکھلایا، جہنم کے دروازے سے اٹھا کر کے جنت کے راستے پر لایا۔ اللہ کا صرف یہی ایک نعمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اتنی بڑی نعمت ہے کہ صرف یہی ایک نعمت، باقیہ نعمتوں کو چھوڑ دیجئے، صرف یہی ایک نعمت اگر ایک بندہ پوری زندگی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے تو بھی اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ جانے ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی ساری نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، لوگوں موت کو یاد رکھا کرو، موت سے کبھی غافل نہ بنو، موت کے کبھی غافل نہ بنو، لوگوں موت کو یاد رکھا کرو، اور جب کبھی موت سے غافل ہو جاؤ تو ان قبروں کی طرف جاؤ، ان کی زیارت کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب نے کہا تھا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا۔ کیوں منع کیا تھا؟ تاکہ یہ جو بدعتیں آج ہو رہی یہ ہونے نہ پائے۔ اللہ کے نبی نے سنن منع کیا تھا۔ جس طریقے سے یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں، اپنے ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، یہ نبی کی آخری وصیت تھی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا آخری بیان، آخری خطبہ، آخری وصیت جو صحابہ کرام کو فرمائی تھی، آپ نے کیا کہا تھا؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نصرانیوں پر۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ فلا تتخذوا قبری وثنا یعبد، اے میری امت کے لوگوں، اے میرے لوگوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اے مجھ سے محبت کا دم بھرنے والوں، فلا تتخذوا قبری وثنا یعبد، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میرے قبر کو مزار نہ بنانا، میرے قبر کو مسجد نہ بنانا۔ اللہ کے پیارے حبیب کی وصیت کا پاس بھی اس امت کے طبقے نے نہیں رکھا۔ پیغمبر افضل البشر ہیں، افضل الانبیاء، کہہ رہے میرے قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میری قبر کو مسجد نہ بنانا۔ یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی اس امت کے لیے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے کہا تھا میں نے تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہی جو آج کل ہو رہا یہی ہونے لگے گا۔ لیکن سنو، اگر تم سچے موحد ہو، تمہارے اندر توحید ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت تم مانتے ہو، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو، سنو فزوروہا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کر سکتے ہو، قبروں کی زیارت کر سکتے ہو۔ کس مقصد سے؟ کس مقصد سے؟ چراغاں کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے نہیں۔ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، جب قبروں کی زیارت کرو گے تو آخرت یاد آئے گی، آخرت یاد آئے، اسی لیے ہم تمہیں اجازت دے رہے ہیں قبروں کی زیارت۔ اس کے علاوہ کسی بھی مقصد سے قبروں کی زیارت کرنا جائز نہیں، یاد رکھو۔ لیکن امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جو خود میں نبی سے سچی محبت کا دعوے دار ہے، اس نے نبی کی آخری وصیت کا بھی لحاظ نہیں رکھا اور نبی کے آخری پیغام کا بھی احترام نہیں کیا اور قبروں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ لہذا لوگوں موت کو یاد کرتے رہو، موت جب یاد کرو گے تو دنیا سے دل روٹھ جائے گا، جب موت کو یاد کرو گے آخرت کی تیاری کا جذبہ دل میں پیدا ہوگا، جب موت کو یاد کرو گے عیش و عشرت سے دل روٹھ جائے گا، جب موت کو یاد کرو گے حلال و حرام کی تمیز کر پاؤ گے، جب موت کو یاد کرو گے مسجدوں میں آؤ گے، جب موت کو یاد کرو گے جنت کو یاد کرو گے، جب موت کو یاد کرو گے قبر کی وہ اندھیری کوٹھری یاد آئے گی، جب موت کو یاد کرو گے تمہیں بھی کچھ کاندھوں پر اٹھا کر کے قبرستان پہنچایا جائے گا، موت کو یاد کرو گے تو دنیا کی لذتیں پھیکی پڑ جائے گی۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم ہیں، عثمان ابن عفان
جنہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں دو مرتبہ بڑی بڑی بشارتیں سنائیں اور کہا کہ عثمان آج کے بعد اگر ایک نیکی بھی نہ کرے پھر بھی جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ یہ مقام تھا عثمان ابن عفان کا، لیکن تقوی کا عالم دیکھیے، جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے زار و قطار روتے۔ لوگ پوچھتے عثمان ابن عفان سے بڑے تعجب ہو کر کے، عشرۃ مبشرۃ بالجنہ، عثمان بن عفان ان 10 خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے آسمان سے وحی بھیج کر کے بتایا تھا کہ یہ عشرہ مبشرہ بالجنہ، جنت کی بشارت، جنت فکس کر دی گئی ان کے لیے۔ پھر بھی عالم یہ ہے کہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تھے زار و قطار روتے تھے اور آنسو سے ان کی داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی۔ لوگ پوچھتے تھے کہ آخر کیا ماجرا ہے؟ عثمان ابن عفان کہتے تھے یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس قبر کے اندر کامیاب ہو گیا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن یہ قبر کی منزل کوئی آسان منزل نہ ہوگی۔ اس قبر سے مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس قبر میں جا کر کے میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ یہ مقام تھا ان کے تقوی کا، اور ہم اور آپ اپنے تقوی کا جائزہ لے سکتے ہیں اور کس خوش فہمی سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں ہم اور آپ بخوبی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کی سیرت کو پڑھنے اور صحابہ کرام کی زندگی سے اللہ ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے کتاب و سنت پر باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔